سے دوسرا گرنتھیوں اس کا چوتھا باب اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت، 3 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ دوسرا گرنتھیوں اس کا چوتھا باب اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایماندار جو ہے وہ تمام حالات میں پازیٹیو رہتا ہے۔ وہ مشکلوں میں، وہ تنگیوں میں، وہ بیماریوں میں، وہ کمزوریوں میں زور آور ہوتا ہے اور ہمیشہ مثبت بولتا ہے۔ گفتگو ہے کہ ایماندار کی زبان جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ ایک ایماندار کی زبان یا بطور ایماندار، بطور مسیحی، ہماری لینگویج، ہماری گفتگو، ہمارے اندر سے کون سی باتیں تنگیوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں نکلنی چاہیے۔ آج جو دور چل رہا ہے اس وقت، بہت سارے لوگ بڑی بڑی مشکلوں میں ہیں، بڑی بڑی کمزوریوں میں ہیں، کوئی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی طلاق کے جکڑے ہوئے ہیں، کئی فائنینشلی پرابلمس ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ لیکن ان تمام مصیبتوں میں ایک بات ہم سب کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یسوع مسیح ناصری تخت کے اوپر ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو ایماندار کیا کہتا ہے؟ پولس رسول دوسرا کرنتھیوں کو لکھتا ہے، کہتا ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ ہیلیلویا۔ ایماندار کی زبان، رسول کہتا ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد کلیسیا ہے، ہم سے مراد یسوع مسیح کے خون خریدے لوگ، ہم سے مراد نجات یافتہ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، ایمانداروں کی جماعت جن کے اندر خداوند یسوع کا مکاشفہ ہے۔ یہ وہ لوگ جو مسیحی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ایماندار جو ہے وہ دوڑتا رہتا ہے اپنے ایمان میں، جس طرح سے پولس رسول نے آخر میں تیموتھیوس کو کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ ایماندار بھی ایک کشتی لڑ رہا ہے اور جیتتا وہ ہے جو کشتی میں ہمت نہیں ہارتا۔ پھر یہ پولس رسول دوڑ کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے جیتے تو سبھی ہیں، لیکن ایک کیا دوڑتے تو سبھی ہیں لیکن جیتتا کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ ایماندار ایک دوڑ رہا ہے، ایماندار ایک کشتی لڑ رہا ہے، لیکن ایماندار جو ہے نہ دوڑتا ہوا تھکتا ہے اور نہ کشتی لڑتا ہوا ہمت ہارتا ہے۔
اور اس کشتی میں پولس رسول اپنے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں، مکے مارتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو پہلی بات، ایماندار جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتا۔ پھر کہتا ہے گو ہماری ظاہری انسانیت، یعنی ظاہری طور پر ہم ڈھلتے جاتے ہیں، ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے۔ پہلے بچے تھے اور پھر جوان ہوئے اور پھر اور زیادہ جوان ہوئے اور پھر ایک وقت آیا آپ بزرگی کی طرف چلے گئے اور آپ کے جھریاں پڑنی شروع ہوئی اور آپ کو کمزوریاں لگنی شروع ہوئی۔ لوگ دیکھتے ہیں اب یہ بزرگ ہو رہا ہے اور اس کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایماندار جو ہے وہ کہتا ہے ظاہری انسانیت، میں ظاہری طور پر ڈھل رہا ہوں لیکن اپنے اندر میں ڈھل نہیں رہا۔ ہاللیلویا۔ ظاہری طور پر میں کمزور ہو سکتا ہوں، ظاہری طور پر مجھ میں کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت اندر سے وہ روز بروز کیا ہوتی جا رہی ہے، نہیں ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہمارے اندر کی روز تجدید ہو رہی ہے۔ ایماندار کلام کو پڑھتا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ عمر میں تو 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 50 آگے کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایمان میں وہ روز بروز کیا کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ عمر کے اگلے حصے میں جاتا ہے کلام کو اور زیادہ وہ جاننا شروع کرتا ہے۔ یہی ایماندار کی زبان ہے کہ میں ظاہری طور پر تو کمزور ہو رہا ہوں، لیکن باطنی طور پر انسائڈ اندر سے میری تجدید ہو رہی ہے، میں نیا بن رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ پھر کہتا ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی، یونانی لفظ ہے پیراٹیکا اور اس کا مطلب ہے وقتی طور پر، فور دا مومنٹ، ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، عارضی طور پر، دم بھر۔ میں سوچ رہا تھا یہ دم بھر، پھر جب میں ڈرائیو کر رہا تھا خدا نے مجھے کہا دم بھر کا مطلب جنی دیر دم میں تے دم کنی دیر، ارے اس زندگی سے آگے والی زندگی جو ہے وہ اس سے زیادہ لمبی ہے۔ یہ تنگی کتنی دیر کی ہے؟ دم بھر کی ہے، یعنی اسی زندگی کی ہے جو 60 سال کا یا 70 سال کا، اس سے آگے جانے والی نہیں ہے۔ کیونکہ ایماندار جب اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سب گنجل جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، سب مصیبتیں جو ہوتی ہیں اس سے اتر جاتی ہیں، کمزوریاں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایماندار خدا کی حضوری میں تازگی میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے ظاہری مصیبت یہ کیا ہے؟ دم بھر کی ہے، ٹمپریری ہے مصیبت، اور اس مصیبت کا مطلب کیا ہے؟ یونانی لفظ ہے تھلیبیو، اور اس کا مطلب ہے ایسی مصیبت جس میں جیسے انگوروں کو پیسا جاتا ہے اس طرح کی کرش کر کے اس میں سے جوس نکالا جاتا ہے۔ ایماندار بھی اس دنیا میں انگور کی مانندگی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت کون ہوں؟ میں ہوں، تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں ہو۔ لیکن یہ دنیا تو آپ کو کرش کر سکتی ہے، دنیا کی مصیبتیں بھی آپ کو کرش کر سکتی ہیں، ختم کرنے کے لیے مشکلات، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا پہاڑ، لیکن یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں جو ہے یہ کتنی دیر کی ہیں؟ دم بھر کی ہیں، عارضی ہیں، اور یہ کر کیا رہی ہیں ہمارے لیے؟ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی۔ پطرس یہ بھی کہتا ہے جو مسیح کے دکھوں میں شامل ہو تم کیا کرو؟ تم خدا میں ترقی کرو، خدا شکر گزاری کرو، شکر کرو کہ تم مسیح کے دکھوں میں شامل ہو۔ رسولوں نے جب مار کھائی مسیح کی وجہ سے تو انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے شکر گزاری کی کہ ہم اس کے نام کی خاطر مار کھانے، کوڑے کھانے کے تو لائق ٹھہرے۔ تو اس لیے
یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے لیے کر کیا رہی ہیں؟ یہ ہمارے لیے آز حد کا مطلب ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، ہمارے لیے آز حد، پہلی چیز آد حد، دوسری چیز بھاری، بیتلوس، اس کا مطلب ہے بھاری، مطلب ایڈی بھاری کہ جنی سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کی گہرائی کو آج تک کوئی نام نہیں سکا، آسمان کی جتنی اونچائی ہے، آسمان کی اونچائی کو آج تک کوئی ماپ نہیں سکا، نہ سمندر کی گہرائی ماپی جا سکی ہے اور نہ ہی آسمان کی اونچائی، اتنی زیادہ، اتنا بھاری خدا تیرے لیے کیا کر رکھا ہے، اور ابدی، ایور لاسٹنگ، اٹرنل، نہ ختم ہونے والی خدا کیا کر رہا ہے تیرے لیے جلال پیدا کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ جلال کا مطلب یونانی لفظ ہے ڈوکسا، اور اس کا مطلب ہے شان و شوکت، اور اس کا مطلب ہے روشنی، اور اس کا مطلب ہے لومینریس، آسمان کے جتنے کہکشاں ہیں، اس کی مانے خدا تیرے لیے کیا کرتا ہے؟ جلال کا انتظام کرتا ہے، اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مصیبت کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو موجودہ تجھے مصیبت ہے، جو موجودہ تجھے تکلیفیں ہیں، یہ تیرے لیے کار کیا رہی ہے؟ یہ تیرے لیے آسغت، ابدی اور بھاری جلال پیدا کر رہی ہے۔ ہیلیلویا۔ اب یہ کیسے آسغت، ابدی، جلال پیدا کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے اب ہمیں بتائیں، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو لوکا کی انجیل میں مثال ملے گی امیر آدمی کی اور غریب آدمی کی۔ ایک امیر آدمی تھا، لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں، امیر 19واں باب، امیر آدمی جو ہے وہ ہر روز ارغوانی پوشاک پہنتا ہے، مہین کپڑے پہنتا ہے، اور اس دور میں یہ مہین کتانی کپڑا، باریک کپڑا بڑے امیر لوگ ہوتے تھے جو پہنتے تھے، کیونکہ جدید سائنس نہیں تھی، کپڑے کو باریک کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو یہ بڑا مہنگا کپڑا ہوتا تھا جو کہ ریشم کے کیڑے جو ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا تھا، مہنگا ترین لباس پہنتا تھا اور ہر روز خوشی مناتا تھا، یعنی روز ہی دعوتاں اڑاتا سی، عیش کرتا سی، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب جب یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا تو لکھا ہے اسی وقت میں اس کے دروازے کے اوپر ایک غریب آدمی ڈالا گیا جس کا نام کیا تھا؟ لازر تھا۔ ہم امیر آدمی کا نام نہیں جانتے لیکن غریب آدمی کا ہم نام جانتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس کا نام کیا ہے؟ لازر۔ اب یہ لازر جو ہے اس کے دروازے پر ڈالا گیا ہے، اور لازر ڈالا گیا کس کے لیے؟ اس لیے کہ امیر آدمی کے بچے ٹکڑے اس تک پہنچیں گے اور وہ ان کو کھا کر سیر ہوگا، اور لکھا ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا نسور تھے اس کے جسم پر، اور کتے بھی آ کر اس کا کیا کرتے تھے؟ زخم چاٹتے تھے۔ یہ تنگی میں تھا، یہ مصیبت میں تھا، یہ مشکل میں تھا، یہ کمزوری میں تھا، اس کے حالات خراب تھے، مشکل ترین حالات میں بھی یہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہا، اور ان مشکلوں میں ایک وقت آیا کہ لکھا ہے لازر مر گیا، اور فرشتوں نے آ کر اس کو اٹھایا اور کہاں پر لے گئے؟ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ اور پھر لکھا ہے اسی طرح امیر آدمی بھی مرا اور وہ بھی پہنچا دیا گیا کہاں پر؟ وہاں پر جہاں پر آگ ہے، آگ میروا میں، جہاں پر آگ اور گندک کی جھیل ہے، وہاں پر یہ آگ میں تڑپ رہا تھا۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچا، اس کو امیر آدمی کو حکم چلانے کی بھی عادت تھی، تو دور سے دیکھا، او یہ تو کون ہے؟ لازر ہے، یہ وہی ہے جو پڑا ہوا تھا میرے دروازہ کے اوپر، اور ہم تو اس کو اپنے میز کے ٹکڑے ڈالتے تھے، اور یہ تو وہ ہے جو میرے ٹکڑے پر کھا کے پل رہا تھا۔ باپ ابراہیم اس کو بھیج، پانی کا ایک بوند لائے اور میری زبان کو کیا کرے؟ تر کرے۔ باپ ابراہیم، یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ باپ ابراہیم ہے، پہلے زمین پر کیا کہتا ہوگا؟ ابراہیم ابراہیم ابراہیم، لیکن اب کیا ہے؟ باپ ابراہیم، ہونڈال تمیز آ گئی،
क्यों पता चल गया कि जिसको बाप इब्राहिम कहते हैं वो वाकई ईमानदारों का क्या है, बाप, और वहां पर मौजूद है। अब क्या हुआ, बाप इब्राहिम कहता है बेटा याद कर, वो भी बेटा ही कहता है बेटा क्या कर, याद कर, तू जमीन पर अपने हिस्से की बरकतें ले चुका, अपने हिस्से में तू जिन्हें तेरे ऐशो ऐसे तू जमीन पे ले ले। मैं आपको बताता हूं, अमीर होना बुरी बात नहीं, लेकिन अमीर होकर गरीबों का ख्याल ना रखना गुनाह है। क्यों? अब जिसके पास ये था, इब्राहिम अमीर तरीन आदमी था, इब्राहिम गरीब आदमी नहीं था। नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, जायदाद, इब्राहिम बड़ा अमीर आदमी था, गरीब शख्स नहीं था। लेकिन ईमानदारों का क्या कहलाया, पाप कहलाया, माल में घुसा हुआ नहीं था। इसका दिल किसने घुसा हुआ था, माल में घुसा हुआ था। वो अमीर आदमी था लेकिन बाप को इब्राहिम खिलाया, ईमानदारों का बाप। लेकिन ये बाप इब्राहिम उसको कहता है कि तू अपने हिस्से की बरकतें ले चुका, इसी तरह से लाजर भी अपने हिस्से की। अब वो यहाँ पर सुकून में है और तू अजाब में क्या है, मुब्तला है। मैं कह रहा हूं, हमारी मुसीबत, हमारी मुश्किल, हमारी तंगी हमारे लिए अजहद, अबदी और भारी जलाल पैदा कर रही है। हालेलुया। इसलिए जो दुखों में शामिल हो, जो दुखों में जाओ, शुक्रगुजारी करो हर दुख के लिए, क्योंकि ये दुख तेरे लिए जलाल का बीज है। हालेलुया। ये दुख तेरे लिए जलाल, बरकत, आसमान की बादशाही का बीज कहलाएगा, क्योंकि तेरे लिए ये तकियां जो है अबदी जलाल पैदा कर रही हैं। फिर ये क्या कहता है, कहता है कि ऐसा कर कि नीचे मेरे और 5 भाई हैं, उनके पास भेज इसको। इब्राहिम कहता है उनके पास कौन मौजूद है, मूसा मौजूद है, अंबिया मौजूद है, कलाम मौजूद है, खादम मौजूद है, उनकी सुने। वो कहता है नहीं जी, थोक कर लो, किसे को की करो, थोक कर लो, यहां से भेजो किसी को। वो इब्राहिम कहता है अगर ये उनकी नहीं सुनेंगे तो इसकी भी नहीं सुनेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मौजूदा तंगियां, मौजूदा मुसीबतें आपके लिए जलाल पैदा कर रही है। हालेलुया। एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं, मूसा के बारे में कौन कौन जानता है, अपना हाथ दिखाएं जरा मुझे। मूसा के बारे में लिखा है इब्रानियों 11 बाब उसकी 24वीं आयत में, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह की चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? आप समझते हैं ये इनकार क्या है? आप समझते हैं? कोई समझता है ये इनकार क्या है? ये शहजादा बनने का इनकार है, ये फिरौन बनने का इनकार है, ये किंग बनने का इनकार है कि मैं किंग नहीं बनता, मैं शहजादा नहीं बनता। ये खजानों का इनकार है, ये दौलत का इनकार है, ये अथॉरिटी का इनकार है, ये पावर का इनकार है, ये अच्छे कपड़ों का इनकार है, ये अच्छी खुराक का इनकार है, ये हुक्मरानी का इनकार है, ये तख्त का इनकार है। इनने इनकार, मैनू इस सुकून का इनकार है, मुझे तुम्हारा सुकून नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा तख्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी अथॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी नजर किस पर थी? अजर पाने पर थी। हालेलुया। उसकी नजर जमीन पर नहीं थी, क्योंकि वो जानता था, वो जान गया था कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं,
جب یسوع مسیح کی خدمت ہو رہی تھی، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یہ تینوں اناجیل ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع، آپ کس کس کو پتا ہے جب یسوع دعا کر رہے تو اس کا چہرہ بدل گیا تھا؟ یسوع جب دعا کر رہے تھے تو ان کا چہرہ بدلا تھا؟ اوپر والوں آپ ہی بتاؤ، آپ کو پتا ہے 2 لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، کون کون سے تھے؟ اونچی سارے، ایلیا اور یہ موسیٰ وہی ہے جس نے فرعون کے خزانوں کا کیا کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے اس وقت فرعون کو ختم ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی جب موسیٰ آیا نیچے؟ 1500 سال، کتنے سال؟ 1500 سال ہو گئے ہوئے تھے فرعون کو ختم ہوئے، فرعون کے خزانے 1500 سال میں بک گئے، کئی فرعون آئے، کئی سلطنتیں آئی ختم، تخت آئے ختم، بادشاہتیں آئی ختم، خزانے آئے ختم۔ اب بتائیے کہ وہ تو ختم، یہ 1500 سال میں جلال میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہلیلویا! اس کا اب بتائیے کہ سودا کاٹے کا تھا کہ وعدے کا تھا؟ ہلیلویا! نفع کا سودا، دنیا داری کو ریجیکٹ کرنا نفع کا سودا تھا۔ ان کی دولت، ان کے خزانے، وہ سب کچھ مٹ گئے، مٹی دے وچ مٹی، ختم۔ لیکن فرعون نے اس کا تو انکار کیا، لیکن آسمان کے جلال کا کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا۔ ہلیلویا! کیونکہ اس کی نظر کس پر تھی؟ اجر پانے کو تھی، ایماندار۔ کیونکہ اگلی آیت میں لکھا گیا ہے یہ جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹمپریری ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ٹمپریری ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اندیکھی چیزیں جو نظر نہیں آتی وہی ابدی ہے، کیونکہ ایماندار ان کو جسمانی آنکھ سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہلیلویا! آج ایماندار میں تجھے بتاتا ہوں، دیکھی ہوئی چیز یہ ہو سکتی ہے تو بڑا کمزور ہے، تو بڑا بیچارہ ہے، تجھے تنگی، مصیبت، پریشانی نے یہاں دبایا ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں ایک اندیکھی چیز، خدا کا ہاتھ، پاک روح یہوہ، خدا کی حضوری، اس کے فرشتے تیری مدد کے لیے موجود ہیں۔ یہ آسمانی مخلوقات، جلال کا بادشاہ جو ابدی ہے وہ تیرے لیے موجود ہے۔ ہلیلویا! ہلیلویا! اس لیے آج فکر نہ کر، تو تنگیوں میں ہے، تو مصیبتوں میں ہے، تو دبا ہوا ہے، تو دبی ہوئی ہے، شکر گزاری کر۔ یہ مصیبت، یہ تنگی، یہ تکلیف تیرے لیے ازغد، ابدی اور بھاری جلال پیدا کر رہی ہے۔ ہلیلویا! یہاں پر سے تو ختم ہو جائیں گے، فکر کیجئے جلال کی، فکر کیجئے جلال کی۔ میں رات کو جب یہ لوکا کی انجیل امیر اور لازر کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ کی گل سی اس نے ماکڑ نہیں سی پڑی جاتی، لیکن بات چکی ہوا، اور یہ گفتگو پتہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی ہے؟ یہ یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی ہے، ہمیں ہے ایسے جو ہے حساب کتاب، ہماری مصیبت، ہماری تنگی، ہمارے دکھ، ہماری یہ چیزیں خدا دیکھتا ہے۔ خدا نے اسرائیل کا رونا بھی، ان کی آہنالا بھی سنی۔ خدا تیرا آہنالا، خدا تیرے دکھ، خدا تیری تکلیفیں بھی جانتا ہے۔ تو کس قدر دبا ہوا ہے، مشکلوں میں ہے، تکلیفوں میں، خدا جانتا ہے۔ لیکن اس ساری تنگی میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیجیے، اپنے آپ کو یہوہ کے سپرد کیجیے، اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کیجیے، اپنے آپ کو اپنے خدا کے تابع کیجیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں جو آج اس وقت دیکھیں امیر آدمی اور لازر کا میچ، اس وقت ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج جو تیرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، جو تجھے پریشان کرتے ہیں، جنہوں نے تجھے ٹھوکر دلائی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں روز عظیم کے وقت آپ دونوں کا بھی میچ ہوگا، جب تو خدا کی بادشاہی میں باپ ابراہیم کے ساتھ موجود ہوگی
اور باپ ابراہم کے ساتھ موجود ہوگا. ہاللیلویا. تب وہی لوگ وہ دور سے یہ کہتے ہوں گے او بہن جی او سوری او معاف کر دو او ساڈے کولوں کی ہو گیا. لیکن اس وقت ادھر سے ادھر جانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. ابراہیم نے کہہ دیا تیرے اور میرے درمیان کیا موجود ہے؟ بڑا گڑا موجود ہے. نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. لہذا اب وقت نہیں ہے. اب وقت کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں رومیو 8واں باب اس کی 18ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے اور اگر ہم مسیح کے فرزند ہیں ایماندار ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. اور یعنی کس کے وارث؟ خدا کے اور مسیح کے ہم میراث. یہ ہم میراث کیا ہوتا ہے بتائیے ذرا مجھے. اونچے ساری اوپر والے نے بتایا ہم میراث. ہم میراث یعنی اگر ایک باپ کے 4 بیٹے نے تو جائیداد کنیا تقسیم ہوئی تھی. اور اگر 10 بیٹے ہیں تو کتنوں میں؟ اب جب مسیح کے میراث کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پورا یونیورس تمام اختیارات صرف امریکہ نہیں صرف فرانس نہیں کینیڈا نہیں صرف پاکستان نہیں کوئی زمین جزیرہ نہیں بلکہ اس کی میراث یونیورس ہے. ہیلیلویا. یونیورس یہ یونیورس بہت بڑا ہے. اردو جیسی کہتے ہیں کائنات یہ بہت بڑی ہے. اس میں زمین جو ہے ایک نقطے کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ نقطے کی مانند. زمین سے بڑے بڑے سیارے پلانٹس اور بڑا کچھ موجود ہے جس کو ابھی تک ہم نہیں جانتے. بہت کچھ پڑا ہوا ہے. خداوند یسوع کی یہ کیا ہے؟ میراث. اور لکھا گیا جب ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ جلال بھی پائیں گے. ہیلیلویا. آج اگر مسیحی ہونے کے باعث ہے نہیں کہ تسی گناہ کر کے دکھ اٹھاؤ تو تسی کہو ہاں ہاں اے گناہ کر کے بھی میں دکھ اٹھایا ہے تے خیر یہ میرے واسطے اینڈ جلال پیدا ہو رہا ہے. نہیں نہیں یہ ہے ایماندار کی زبان. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرض کرو خدا نہ کرے 2 بیویاں کتنی ہو کہ وہ دکھ چ پے ہو تو کہو میں مسیح دے دکھاں شامل. یہ تو کتنیاں نو پڑھیا یا تسی کوئی پٹھا کام کر کے کہ دکھ چ پے ہو کوئی آپ سمجھتے ہیں الٹے کام جو ہوتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پٹھا کام کر کے دکھ اٹھانا وہ نہیں جلال پیدا کرے گا وہ سزا ہی پیدا کرے گا. وہ تو سزا دے لائق ہے. تو خدا کی کیتا ہے انکار کیتا ہے وہ آپ سزا کے لائق ہو. لیکن اگر آپ مسیحی ہونے کے باعث آج دکھوں میں تکلیفوں میں دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں یہ تیرے لیے ہمارے لیے از حد ابدی جلال پیدا کر رہی ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس لیے جو یہاں پر دکھوں میں جاؤ خوشی کرو شادمانی کرو خدا کی شکر گزاری کرو. ایوب کی مانند حوصلہ رکھو ایمان میں مضبوط بنو اپنے چہرے کو صاف کرو. آپ کے چہرے پر شادمانی ہو دکھوں میں بھی شادمانی ہو. آپ اس درخت کی مانند بنو جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. آپ خدا کی تمام باتوں میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. یہ دکھ اور یہ تکلیفیں یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہیلیلویا. میرا یہوہ میرا ابدی خدا مجھے دیکھ رکھا گیا میری مدد کے لیے میری برکت کے لیے. ہیلیلویا. ایک اور شخص کے بارے میں بتاؤں گا پھر پاکشاہ کی میز کی آپ تیاری کیجیے. اعمال کی کتاب 7واں باب. اسٹیفنس کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ یہ کلیسیا کا ایمانداروں کا پہلا شاگرد تھا. کیا ہوا اسٹیفنس کے ساتھ؟ کلام سنا رہا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا کرنا شروع کیا؟ پتھر مارنے شروع کر دیے سنسار کرنا شروع کر دیا. اب سب سمجھ رہے تھے
ہم سنسار کر دیں گے تو اس کا اینڈ ہو جائے گا، آخر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ شہر سے باہر لائے، پتھر مار مار کر اس کو شہید کر دیا، سنسار کر دیا، اور اس کے اوپر پتھروں کی ڈھیری بنا دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ پتھر اسٹیفنس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ یہ اسٹیفنس کے لیے آسمان میں بھاری جلال پیدا کر رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کہہ رہا تھا، اے باپ اے خدا، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اور پھر اس نے کہا، اس کے لیے تو خیری جلال پیدا ہو گیا نا۔ لکھا ہے جب وہ اس کو مارنے لگے تو اسٹیفنس نے آسمان کی طرف نظر دیکھی، اور اس نے آسمان کو کیا دیکھا؟ کھلا ہوا دیکھا۔ ہاللیلویا۔ آسمان کو کھلا دیکھ کر کہتا ہے، میں ابن آدم کو خدا باپ کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یعنی اس نے، اور یہ دیکھتا ہوں، یہ وہ اسٹیفنس ہے، اس نے یسوع کو دیکھا ہوا تھا شاگردوں کی جماعت میں۔ یہ اس کا مین جو تھا، یہ اس نے پہچان لیا کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی جلال اتنا پیدا ہوا، مکاشفہ کی کتابوں میں بتاتی ہے خداوند یسوع ہمیں ویلکم کرے گا۔ خداوند یسوع ہمیں کیا کرے گا؟ ویلکم کرے گا۔ جو 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 خدا کے ساتھ جنہوں نے زندگی بسر کیا، ان کو تاج ملیں گے، گفٹ ملیں گے، انعام ملیں گے، اور وہ خدا کی حضوری میں اجر پائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے یسوع اپنے قدموں پر کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اسٹیفنس کو کیا کر رہا ہے؟ یسوع سے ویلکم کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ویلکم کرنے کے لیے اسٹیفنس کو یسوع آئے تھے، ان کو لینے کے لیے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ سب دیکھ رہے ہوں اسٹیفنس دکھ اٹھا رہا ہے، اسٹیفنس اس وقت مشکل میں گئے، اس کو پتھر لگ رہے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے، اوپر وہ ویلکم کرنے والے، جان نکالنے والے فرشتے بھی ریڈی ہو گئے، لیکن یسوع کہہ رہا تھا، ٹھہرو، پہلے میرے بندے نے منہ سے لفظ نکل دو۔ اے باپ، ان کو، اے خداوند، ان کو یہ گناہ ان کے ذمہ، کیونکہ یہ لفظ اس نے پہلے بھی کہیں سے سنے تھے۔ وہ کہاں سے سنے تھے؟ سلیپر سے سنے تھے۔ جب یسوع نے بھی کہا تھا ان کو کیا کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا اب یہ پتھر، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اس کے لیے درد نہیں پیدا کر رہی تھی، اس کے لیے جلال پیدا کر رہی۔ ہاللیلویا۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں، اسٹیفنس کو دیکھیں، اگر اسٹیفنس کو دیکھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا نا، تو آپ کو دیکھنے کے لیے بھی کھڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو واچ آؤٹ کرنے کے لیے بھی کھڑا ہے۔ مکاشفہ کی کتابوں میں بتاتی ہے، خدا کی آنکھیں جو زمین کی سیر کرتی، سی سی ٹی وی فوٹیج، یہ کیمرہ خراب نہیں ہوتا، یہ کیمرہ دھندلا نہیں ہوتا، اور یہ کیمرہ اندھیرے میں بھی کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیری اذیت کو جانتا ہے۔ تھرمامیٹر شاید تیرا بخار صحیح نہ آپا سکے، لیب شاید تیرا ٹیسٹ صحیح نہ کر سکے، لیکن خدا ٹھیک تیرا ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تیری تکلیفوں کو، تیری تکلیفوں کو ماپنے کے تمام پیمانے اس کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور اگر آج یہ تکلیفیں، یہ کمزوریاں جان نہیں گئی، تو یاد رکھ، لازر کو دیکھو، خدا نے تنگی تکلیف آنے دی، کیونکہ تنگی تکلیف اس کے لیے کیا پیدا کر رہی تھی؟ جلال۔ اسٹیفنس کے لیے پتھر آنے دیے، کیونکہ یہ پتھر اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ازحد اپنی اور بھاری جلال پیدا کر رہے تھے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ زندگی تھوڑے وقت کی ہے، جیسے بھی گزر جائے، وقت نے گزر جانا ہے۔ کسی کو پتا ہے 20 سال گزر چکے ہیں، کسی کو پتا ہے 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ پتا چلا نہیں پتا چلا۔ کسی کے 50 سال گزر گئے یا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وقت گزر جانا ہے، وقت گزر جانا ہے۔ وقت اچھا گیا، برا گیا، تکلیف میں گیا، مصیبت میں گزر جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا، موسیٰ کی مانند، اسٹیفنس کی مانند، غریب لازر کی مانند اجر پانے پر غور کیجیے کہ اجر، آنے والا وقت کیا ہوگا،
कैसा होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे बाप के मुंह देखना है, मुझे इब्राहिम को मिलना है। मूसा 1500 साल बाद नीचे आया। एक वक्त आएगा जब तू भी जलाल में चला गया होगा या चली गई होगी। हम जब यीशु तमाम ईमानदारों को लेने के लिए आएगा तो ईमानदार भी उसके साथ दूसरे ईमानदारों को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। वो 1500 साल बाद आया लेने के लिए, तू भी, मैं भी, हम भी। अगर हम मर गए हुए उसके आने से पहले तो उसके साथ बादलों पर वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईमान रख, उम्मीद रख, ईमान के साथ जिंदगी बसर कीजिए और देखी हुई चीजों पर ज्यादा गौर न कीजिए, अनदेखी चीजों पर तवज्जो कीजिए, क्योंकि देखी हुई चीजें खत्म हो जानी है। वो घर है, वो गाड़ी है, वो रिश्ते है, वो ताल्लुकात है, वो इंसान है, वो जो कुछ भी है, मटीरियल है, जिस्म है, घर, ये सब कुछ खत्म हो जाना है, लेकिन अनदेखी चीजें वो कायम रहेंगी। हालेलुया। लिहाजा अनदेखी चीजों पर गौर कीजिए, ईमान से जिंदगी बसर कीजिए। इस साल का आगाज ईमान के साथ कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरी तमाम मुसीबतों में खुदा को यह कहना छोड़ दीजिए, खुदावन तू मेरी मुसीबत से वाकिफ नहीं, तू मेरी मुश्किल से वाकिफ नहीं, तू मेरी दर्द से वाकिफ नहीं, मेरी तंगियों से वाकिफ नहीं। मैं कमजोर हूं, तो मेरी कमजोरी का बंदोबस्त क्यों नहीं करता? मैं तकलीफ में हूं, मुझे देख। इन लोगों को देखिए, खुदा ने इनकी तंगियों को दूर नहीं किया, क्योंकि ये तंगियां इनके लिए आज़ाद अब्दी जलाल पैदा कर रही थी। हालेलुया। पौलुस रसूल भी एक वक्त मेरे एक बड़ी मुश्किल में फंसा। लिखा है, वो कहता है, कांटा मुझे छिपोया जाता था, मैंने खुदावन से 3 दफा इल्तिजा की, खुदावन इसको मेरे से क्या कर दे, दूर कर दे। लेकिन कहता है, खुदा ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो तकलीफ तो रही, वो तंगी तो रही, वो मुश्किल तो रही, लेकिन वो तंगी, वो तकलीफ, वो मुसीबत कार क्या रही, उसके लिए आज़ाद है ना, भूलना। जलाल ने कल्ला कहना आज़ाद, जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे हद पता कितनी होती, मरला, 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 10 कनाल, जिन्नी हद साड़ी वो कितना है, आज़ाद। यानी जिंदी कोई हद, फिर अबदी, यानी कि फिर तू भी अबदी हो जाएगा और जायदाद भी अबदी। हालेलुया। तू भी अबदी और जायदाद भी, यानी या तू मुकना ते ना तेरे वास्ते। हालेलुया। आज़ाद, अबदी। और तीसरी बात, भारी। जैसे कहते नहीं, बड़ी मोटी रकम देती है, भारी, इतनी भारी कि जिन्हों कोई तोल नहीं सकता। हालेलुया। आज़ाद, अबदी, भारी जलाल हमारे लिए क्या कर रही है, पैदा कर रही है। हालेलुया।